الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 135۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی تو ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ حدیث نمبر 136۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سعد بن معاذ وہ شخص ہیں جس کی خاطر عرش لرز گیا اس لیے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ قبر کا یہ آپس میں ملانا عذاب قبر میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ جس طرح مومن کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا مومن کو دنیا میں بخار ہوتا ہے اس کی وہ گرمی برداشت کرتا ہے، یہ اس جیسا ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم نے یہ بھی رائے قائم کی ہے کہ یہ قبر نے معانقہ کیا تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی رائے قائم کی ہے کہ قبر کا چمٹنا محبت سے تھا، واللہ تعالی عالم۔ حدیث نمبر 137۔ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے، یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر میں کیا فرمایا؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب ازمائے جاؤ گے۔ حدیث نمبر 138۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے سورج ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے وہ قریب الغروب ہو، پس وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔